اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم فقہنی فی الدین اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بہت پیاری اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم دوسرے پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے اور اس کو سمجھنے کے لیے آسانی پیدا کرے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جس سے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اب یہاں پہ تحویل کعبہ کی بات ہونے لگی ہے، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ نادان، یہ بے وقوف لوگ جو ہیں ضرور اس چیز کے اوپر اعتراض کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلے ہی تردید کر دی اور یہی فرمایا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ کسی سمت کو قبلہ بنانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اس طرف ہے اور ادھر نماز پڑھنی ہے، ادھر منہ کرنا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ لازمی اعتراض کریں گے۔ پھر ایک یہ بھی بات ہے کہ تبدیلی کا حکم جو آ گیا تھا تو یہ بہت بڑی تبدیلی تھی جو حکم آیا تھا، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط یعنی اعلیٰ و اشرف گروہ بنایا ہے، ایسا گروہ بنایا ہے جو عدل و انصاف کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے لیے یکساں ہو، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہونے کیونکہ جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے، اور اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے کہی تھی، اور پہلا سوال یعنی امت وسط جو بنایا ہے تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ انبیاء کرام سے ہوگا کہ آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا ہے میرے بندوں تک۔ جب انبیاء کرام اس کا جواب دے چکے ہوں گے تو پھر یہی سوال جو ہے امت محمدیہ سے بھی ہوگا۔ جیسے حدیث میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے فرمائے گا کہ کیا آپ تبلیغ کے لیے گئے تھے؟ تو انبیاء کرام کہیں گے کہ اے ہمارے مولا، ہم تبلیغ کے لیے گئے تھے لیکن یہ کافر ایمان ہی نہیں لاتے تھے۔ اس موقع پر کفار اس بات کا انکار کریں گے کہ یہ ہمارے پاس نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام سے فرمائے گا کہ تمہارا کوئی گواہ ہے؟
وہ کہیں گے ہماری گواہی امت محمدیہ دے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نیک لوگ گواہی دیں گے، پھر ان باقی انبیاء کی امت اعتراض کرے گی کہ یہ تو بہت بعد میں امت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے فرمائے گا کہ تم نے کیسے گواہی دی؟ تو امت محمدیہ کہے گی کہ اے مولا تیرے نبی کی زبانی ہمیں معلوم ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہیں گے کہ میری امت نے سچ کہا۔ لہٰذا امت محمدیہ کو ایک بہت بڑی امامت جو تھی وہ ملنے جا رہی تھی، تو اس وجہ سے اب یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری خطبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ آخری خطبے میں کہا تھا کہ ہم جب سب کو اکٹھا کیا تھا تو وہاں پہ کہا تھا کہ اور یہ وعدہ لیا تھا، یہ عہد لیا تھا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ وہاں پر کھڑے تمام لوگوں نے اس کا اقرار کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے کہا تھا کہ اے اللہ گواہ رہنا۔ اس کے بعد وہاں کے موجود لوگوں کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی اب تم نے اس کا پیغام جو ہے آگے پہنچانا ہے، اور پھر ان لوگوں نے پیغام پہنچا دیا آگے، بالکل ٹھیک پیغام پہنچا دیا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں بھی انبیاء کے ساتھ اس کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ ہم سے بھی سوال ہوگا، مجھ سے سوال ہوگا، آپ سے سوال ہوگا اس چیز کے بارے میں کہ ہمیں بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اور جب بھی ہم پیاری بہنوں قرآن پاک پڑھنے لگیں اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ پاک نے جو کچھ بھی اللہ پاک اس وقت میں پڑھ رہی ہوں، سب سے پہلے تو مجھے خود اس کے اوپر عمل کرنا ہے، پھر اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے، پھر آس پڑوس کی، پھر اپنے رشتہ داروں کی، پھر امت کی، پھر اپنے مسلمانوں، یعنی ہر جہاں میں جا سکتی ہوں میں نے اس پیغام کو پہنچانا ہے، اس لیے کہ میرے سے پوچھ گچھ ہونی ہے۔ اور وہ امت وسط کا کام یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ امت وسط اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ، اور یہ ذمہ داری اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے دی ہے کہ یہ حق کا پیغام جو ہے یہ ہم نے پہنچانا ہے، یعنی اقامت دین کی ذمہ داری جو ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے وہ اب ہمیں کرنی ہے، ہم نے اب اس کام کو کرنا ہے۔ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے ہم نے اس ذمہ داری کو آگے پہنچانا ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ جب آپ سے اور میرے سے جب یہ گواہی لے گا تو کیا ہمیں یہ احساس ہے کہ ہم سرخرو ہو جائیں گے اللہ کے ہاں؟ کیا ہم لوگوں نے اس ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے؟ کیا ہم محسوس کرتے ہیں اس کو کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو ہم نے ادا کرنی ہے؟ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گواہی کے لیے بلانا ہے، پھر ہم سے پوچھنا ہے کہ ہم نے کہاں تک اس پیغام کو پہنچایا ہے، اقامت دین کا کام ہم کہاں تک پہنچا سکے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، ہم نے اس دین کے کام کو آگے لے کے چلنا ہے، بالکل اسی طرح کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ گروہ ہو، بہترین گروہ ہو جو نکالے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو لہٰذا اب ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور کسی طریقے سے بھی ہم نے یہ کام جو ہے کرنا ہے۔ تو تاکہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے، میرے سے اور آپ سے جب گواہی لیں تو وہاں پہ ہم سرخرو ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام میں آسانی پیدا کرے۔ تو کیا کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ؟ اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ یعنی یہاں پہ جو ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے وہ نمازوں کے بارے میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا تھا کہ کیا جو ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھی کیا وہ ہماری ضائع ہو جائیں گی؟ تو ان کے بدلے میں کہا تھا کہ نہیں، وہ تمہاری نمازیں جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوگی۔ تو قبلے کی تبدیلی جو تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت جو تھی وہ چھپی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون جو ہے وہ رسول کی پیروی کرے گا اور کون جو ہے وہ الٹا
پھر جائے گا۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ لو ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو یہ تحویل قبلہ کی اور بھی کئی زیادہ مثالیں ہیں، بے تحاشا مثالیں ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برار بن معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کا وقت آ گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، 2 رکعت پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یک وحی کے ذریعے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کے رخ پھر گئے۔ اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس طرح کی عام منادی کی گئی۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے، حکم سنتے ہی سب کے سب اس حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ بنی سالمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی، لوگ 1 رکعت پڑھ چکے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز پڑی، خبردار رہو کہ قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ جو ہے وہ بدل لیا۔ تو یہ ہوتی ہے اطاعت۔ کیا آج ہمیں بھی جانچنا ہے کہ کیا ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کسی چیز کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم صادر کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہوا ہے اور اس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، تو کیا آیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ضرور اپنا جائزہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہم سب لیتے رہیں گے، اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب بھی ضرور اپنا جائزہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ لیں۔ ویسے تو کئی مسائلیں ہیں تحویل قبلہ کے حوالے سے، لیکن ایک چیز یہاں پہ ہمیں سمجھنی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی اور ان کے بعد وہی قبلہ تھا یعنی کعبہ۔ پھر حضرت ابراہیم کا بھی یہی قبلہ تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر رہے تھے، تابوت سکینہ بھی وہیں رکھا ہوا تھا۔ پھر یہودی جو تھے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، آہستہ 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 مستقل طور پہ وہ ان کا قبلہ بن گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کے اوپر کوئی گرفت بھی ایسی نہیں کی تھی۔ اور پھر بنی اسرائیل بیت المقدس کو ہی اپنا قبلہ سمجھنے لگے، لیکن ادھر مکہ کے مشرکین اپنی عبادت کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے ادا کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مشرکین کے مقابلے میں آپ نے یہودیوں کے قبلے کو ترجیح دی اور 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہی تھے کہ قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہی کی طرف ہو، لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ کسی قوم کا قبلہ تسلیم کر لینا، کسی بھی قوم کو کہ قبلے کو تسلیم کر لینا در حقیقت اس قوم کی قیادت تسلیم کر لینے کے برابر تھا، اس لیے ذرا تھوڑا سا مشکل بھی ہو رہا تھا۔ لہٰذا آپ نے جو شروع کے دور میں بیت المقدس کی قبلہ کی طرف بیت المقدس کو ہی قبلہ بنایا، تو اس کی ایک خاص وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ کی مخالفت اور دوسری طرف مسلمانوں کا امتحان بھی مقصود تھا کہ جو مکہ کے مسلمان تھے وہ مشرکین مکہ ہی تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کا امتحان لینا بھی مقصود تھا۔ پھر یہ بھی تھا کہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ بھی تھا کہ ایک طرف تو اہل عرب اپنے ہونے پہ بہت زیادہ فخر کرتے تھے کہ کعبے کو چھوڑ کر کسی دوسری قوم کے قبلے کو وہ کعبہ بنانا اور بڑا مشکل تھا، ان کے اوپر محال تھا، بڑا مصیبت ان کو لگ رہی تھی یہ۔ اور دوسری طرف پھر یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل بھی نسل پرستی کے غرور میں مبتلا تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں اور ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، تو دوسرے کے قبلے کو قبول کرنا ان کو بھی کسی صورت برداشت نہیں تھا، یعنی ان کو بھی گوارا نہیں تھا۔ تو لہٰذا دونوں کے ہی دلوں میں بت بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کے دلوں میں بت بسے ہوئے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جب دونوں ہی اس گھمنڈ میں تھے اور ان دونوں کے دلوں میں بت بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے، ایک دوسرے کے قبلے کو قبول کیسے کر سکتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک اللہ کی محبت کا راستہ بتاتے تھے۔ لہٰذا عرب کا بت توڑا گیا بیت المقدس کو قبلہ بنا کر، اور پھر اسرائیلیت کا بت توڑا گیا مسجد حرام کو قبلہ بنا کر۔ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
صرف اور صرف ان لوگوں کو جمع کر دیا جو صرف اللہ کے پرستار تھے، جن کے دلوں میں کسی قسم کا کوئی بت نہیں تھا۔ تو تحویل قبلہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی ٹیکنیکل بات تھی اس میں، کہ مشرکین مکہ کا بھی غرور توڑا گیا اور ان کو بھی جانچ لیا گیا۔ تو اس طرح سے ایک طرف مکہ کے مشرکین کا بھی ٹیسٹ ہو گیا جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور مدینہ کے مشرکین کا بھی ٹیسٹ ہو گیا، وہ بھی بالکل نئے مسلمان ہوئے تھے۔ پھر جو یہ فرمایا کہ ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ ہم اس قبیلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ بیت المقدس کی مرکزیت بھی رخصت ہو گئی ہے، وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب اصل مرکز ابراہیمی کی طرف جو ہے وہ رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں ہے کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اب یہ خطاب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر کی حیثیت سے تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم لوگوں کو راضی کرتے پھرو اور ان سے لین دین کے اصول پر کوئی مصالحت کیا کرو۔ تمہارا کام تو یہ ہے کہ جو علم ہم نے تمہیں دیا ہے سب سے بے پرواہ ہو کر صرف اسی پر سختی کے ساتھ کام کرو، اس سے ہٹ کر کسی کو راضی کرنے کی فکر مت کرو۔ تو اگر اس سے ہٹ کے راضی کرنے کی فکر کرو گے تو اپنے پیغمبری کے منصب پر ظلم کرو گے اور اس نعمت کی ناشکری کرو گے جو دنیا کا امام بنا کر ہم نے تمہیں بخشی ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف تم نے ہمارے ہی اس کے مطابق چلنا ہے، ہمارے مطابق کام کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء کی یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے یہاں کہ وہ جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے کہ کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے برعکس اگر بیت المقدس کو دیکھا جائے تو وہ کعبہ کے 1300 برس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا تھا، اور انہی کے زمانے میں پھر قبلہ جو ہے وہ قرار پایا تھا۔ تو وہ اچھی طرح جانتے تھے اس چیز کو، اور جانتے بوجھتے وہ چھپا رہے تھے، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ یعنی تم نے صرف بھلائیوں کی طرف بڑھنا ہے، اسی طرف قدم بڑھانا ہے۔ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ یعنی مطلب یہ کہ نماز جیسے پڑھنی ہوگی، بہرحال کسی نہ کسی سمت کی طرف تو رخ کرنا ہی ہوگا نا، مگر اصل چیز جو تھی وہ یہ رخ چینج کرنا نہیں تھا جس طرف تم مڑتے ہو، بلکہ اصل چیز وہ یہ تھی کہ وہ بھلائیاں ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے تم نماز پڑھتے ہو۔ لہٰذا سمت اور مقام کی بحث میں پڑھنے کی بجائے تمہیں فکر صرف اور صرف اپنے بھلائیوں کے حصول کی ہی ہونی چاہیے۔ ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، یعنی کہ وہ کسی بھی ان کا کوئی حل نہیں ہے، وہ کسی حال میں چپ نہیں ہوں گے۔ انہیں تم ان کی جو کام ہے ان کو کرنے دو، تم اپنا کام کرو۔ تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، یعنی لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، صرف اور صرف اللہ سے ہی ڈرنا ہے۔
اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اس طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ بہت خوبصورت، بہت پیاری پیاری بہنوں آیت ہے یہ کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اتنی پیاری بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندے کو اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک جاتا ہوں، اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ تو یہ بہت خوبصورت یہ حدیث ہے کہ مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور اس سے بہتر یاد رکھوں گا جو تم مجھے یاد کرو گے۔ تو دیکھیں بہنوں، دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم فون کرتے ہیں، ایس ایم ایس کرتے ہیں، ٹیکسٹ کچھ بھی کرتے ہیں، ہم کسی کو یاد کرتے ہیں تو وہ بھی یاد کر لیتا ہے، اگر کوئی ہمیں یاد کرتا ہے تو ہم بھی یاد کر دیتے ہیں۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھو، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں بہترین جماعت میں یاد رکھوں گا، بہترین فرشتوں کی جماعت میں یاد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ مجھے یاد کرو، تو اللہ کو ہی یاد کرنا ہے اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، اپنے کاموں میں، اپنے دین کے کاموں میں، لوگوں سے تعلقات میں۔ اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو وہ بھی پھر ہمیں یاد نہیں کرے گا، لہٰذا اپنے ہر معاملات، اور ہمارے معاملات بگڑتے ہی چلے جائیں گے اگر ہم اس کو یاد نہیں کریں گے، تو لہٰذا ہر معاملے میں صرف اور صرف اللہ کو ہی یاد کرنا ہے، اسی کی طرف، اسی کو ہی پکارنا ہے، اسی کی طرف ہمیں بڑھنا ہے۔ پھر آگے جو کہا جا رہا ہے کہ اتنی خوبصورت آیت کہ میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو، یعنی صرف اگر مجھے یاد کر رہے ہو تو صرف شکر بھی میرا کرے۔ اور یہ شکر کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ پاک اس کو جو نعمت دی ہے اس کو صرف قائم ہی نہیں رکھتا، ہمیں جتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کو شکر کرنے سے صرف قائم نہیں رکھتا، بلکہ اس نعمت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے شکر کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اپنے دیکھیں، اپنے ارد گرد، اگر میں کہوں کہ اپنے ہم جسم کو ہی دیکھ لیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے، ایک ایک چیز کی طرف اگر دیکھتے ہیں، رستے میں چل رہے ہوتے ہیں تو کتنے زیادہ نعمتیں، اور پھر کھانے پینے، ایک ایک نعمت کا شکر ادا ہم کر ہی نہیں سکتے کہ اتنی زیادہ بے بہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں ادا کی ہیں۔ تو لہٰذا ہر نعمت کو استعمال کرتے ہوئے نعمت اللہ تعالیٰ کا صرف زبان سے ہی شکر ادا نہیں کرنا، بلکہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا بہترین استعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو آٹومیٹکلی اگر ہم اس کو اسی طریقے سے استعمال کریں گے، اس نعمت کو جس طرح سے اللہ نے ہمیں وہ نعمت دی ہے، جس مقصد کے لیے وہ نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، تو آپ دیکھیے گا آٹومیٹکلی اس کا شکر ادا ہوتا چلا جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ ہم زبان سے کہتے رہیں شکر الحمدللہ، اس طرح کے لفظ جو الحمدللہ زبان سے بھی کہنے ضروری ہیں، لیکن یہ کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اگر ہم اس کو بہترین طریقے سے اللہ کے کہنے کے مطابق اس کا استعمال کریں تو وہ بھی ایک طرح کا شکر ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد کرو، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز کے ذریعے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم 2 نفل حاجت کے پڑھتے ہیں، اس پہ بھی ہمارا یقین ہے۔ صحابہ اکرام کے اوپر بھی جب کوئی مشکل آتی ہے، اتنی مشکل وقت آتا تھا تو وہ بھی لمبے نوافل جو ہیں ان کی نیت باندھ لیا کرتے تھے۔ اب یہ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کس لیے کہا جا رہا ہے؟ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ ہم نے پڑھا کہ امت وسط ہمیں بنایا ہے، ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے،
تو اس ذمہ داری کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں صبر اور نماز سے مدد لینے کے لیے کہا ہے کہ منصب امامت پر مامور کرنے کے بعد اب اس امت کو ضروری ہدایت دی جا رہی ہیں، یعنی اب ہمیں ضروری کچھ ہدایت دی جا رہی ہیں، لیکن پہلے ان ہدایت سے پہلے ایک بات کی طرف متنبہ آگاہ کیا جا رہا ہے ہمیں، اور وہ بات کیا ہے کہ یہ کام جو یہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے یہ کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہے جس پر آپ حضرات لٹا دیے جائیں گے، اور یہ تو ایک عظیم شان اور پرخطر خدمت ہے جس کا بار اٹھانے کے ساتھ ہی تم پر ہر قسم کے مصائب کی بارش ہوگی، سخت آزمائشوں میں ڈالے جاؤ گے، طرح طرح کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے، اور جب صبر و ثبات، عزم و استقلال کے ساتھ ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے جب تم خدا کی راہ میں بڑھتے چلے جاؤ گے تب تم پر پھر عنایات کی بارش ہوگی۔ یعنی اس بھاری خدمت کا بوجھ اٹھانے کے بعد جس طاقت کی ہمیں ضرورت ہے وہ صرف اور صرف دو چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ نماز کے عمل سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، پھر ہی اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ صبر کرنے والوں کے میں ساتھ ہوں، تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ موت کا لفظ جو ہے اس کا تصور کرنا ہی انسان کے لیے ایک انسان کے ذہن پر ایک ہمت شکن کا اثر ڈال دیتے ہیں، اس لیے اس بات سے منع کیا جا رہا ہے کہ شہداء کو فی سبیل اللہ کہا جائے، کیونکہ اس سے جماعت کے جو باقی سارے کے سارے لوگ ہیں ان کے جذبہ جہاد کے سرد پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کی بجائے ہدایت کی گئی ہے کہ اہل ایمان اپنے ذہن پر یہ تصور جمائے رکھیں کہ جو شخص خدا کی راہ میں جان دیتا ہے وہ حقیقت میں حیات جاودہ پاتا ہے، اور یہ تصور کے مطابق واقعہ بھی ہے، اور اس سے روح شجاعت بھی تازہ ہوتی ہے اور پھر تازہ رہتی ہے ہمیشہ کے لیے، تو لہٰذا شہداء کو مردہ کہنے سے روک دیا گیا ہے۔ پھر کہا گیا کہ یہ خطاب جو ہے آگے جو کہا جا رہا ہے کہ فاقہ کشی کی سے اور جان و مال کے نقصانات سے اور آمدنیوں کے گھاٹے سے آزمائش ہوگی، تو یہ خطاب بھی مسلمانوں سے ہے، کیونکہ جنگ احد کے بعد ایک خوف کی فضا جو تھی وہ مدینے میں تھی، اور لوگ ہر وقت جو تھے وہ چکنا رہتے تھے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، ادھر سے کچھ نہ ہو جائے، ادھر سے کچھ نہ ہو جائے۔ تو اس موقع کے اوپر اسی حساب سے پھر یہ آیت جو ہے وہ نازل کی گئی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آزمائے گا، ہر طرح سے، اور پھر ان آزمائشوں کے اوپر جو ان حالات کے اوپر جو لوگ صبر کریں گے اور جو بھی کوئی مصیبت پڑے گی تو پھر وہ اگر یہ کہیں گے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو انہیں خوشخبری دے دو کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ رائے راست پہ ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے یہ بیسک دیکھا جائے تو ہمارے عام معاشرے میں یہ آیت کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، جب کسی کی اس طرح کی اطلاع آتی ہے تو ہم یہ آیت اس وقت پڑھ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ آیت پڑھ لو، کیونکہ اللہ کا ہی دیا ہوا مال ہے، اللہ نے واپس لے لیا، اس کی ایک مدت پوری ہو گئی۔ مثلا گھر میں کوئی برتن ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، یا تو بس یہ سمجھ کے صبر کیا کریں کہ یہ اللہ کا تھا، اللہ نے واپس لے لیا، اور دوسرا یہ کہ ہر چیز کی ایک مدت ہے، اس مدت نے آخر پوری ہو گئی اس کی مدت، اور وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی۔
پھر آگے کہا جا رہا ہے انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی. کن کے اوپر؟ یعنی کہ جو صبر کریں گے ان حالات میں. تو کتنی خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ صبر کریں گے، اور پھر آگے دیکھیں کہ اس صبر کرنے کا بھی کتنا بڑا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ جو ہوں گے وہ راہ راست پہ ہوں گے. اب یہاں سے حضرت حاجرہ کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. انتہا کی حد کا صبر، انتہا کی حد کا صبر، کہ صبر کی کہانی ایک زندہ عورت کی زبانی. ایک عورت کا صبر، ایک عورت کی ہمت دیکھیں کہ کس حد تک کا صبر، کہ اللہ کے گھر کو بات کرنے کے لیے اپنے گھر کو ختم کر دیا. نہ شوہر سے کوئی شکایت کی کہ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو. نہ اللہ سے کسی قسم کی شکایت کی کہ اللہ ہمارے لیے تو کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہم فوراً اللہ کے آگے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ہی رہ گئے تھے اس مصیبت کے لیے، ہم ہی رہ گئے تھے اس مشکل کے لیے، اور کچھ نہیں تو شوہر کے آگے شکایات رکھ دیتے ہیں. اور پھر نہ بچے کی فکر کہ یہ بچہ چھوٹا ہے، یہ کس طرح یہاں پہ رہے گا، کس طرح میں یہاں پہ رکھوں گی. تو دیکھیں کس انتہا کی حد تک صبر. اور ہم پیارے بہنوں کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے تو کام ہی ختم نہیں ہوتے، ہماری تو زندگی کے مسائل ہی ختم نہیں ہوتے. تو اس چیز کو ضرور دیکھنا ہوگا ہمیں، مجھے اور آپ کو ضرور غور کرنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں کہاں پہ صبر ہے. اور پھر یہ کہ کن کن چیزوں کے اوپر ہمیں صبر کرنا ہے، کن چیزوں سے ہمیں رکنا ہے، کن چیزوں کو ہمیں برداشت کرنا ہے. یہ ساری چیزوں کو ہمیں نے دیکھنا ہوگا. اور پھر یہ کہ جو آیا ہے کہ یہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کے بڑے اچھے معنی جو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیے ہیں یہاں پہ قرآن پاک کی ان آیات میں جو بھی ہمیں پڑھی ہیں، کہ جو ہے کہ اللہ پاک کے کس طرح سے یہ آیات میں بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتا رہے ہیں. کہ پہلے کہا گیا ہے کہ ذکر کرو، پھر کہا گیا ہے کہ شکر کرو، پھر کہا گیا ہے صبر کرو. تو کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اب یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے، اب یہ ہمارے کرنے کی بات ہے کہ ہم نے کس کس طریقے سے اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے. تو خالی اس طرح سے کچھ نہیں ہوگا کہ ہمارے کام ہیں اور ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں اور ہمارا یہ ہے، اس طرح کا جو ہمارے اکثر ہم لوگ رونے روتے رہتے ہیں. دیکھنا ہے صبر. تو اس عورت کا دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ بیابان بالکل جگہ پہ جا کے تو ان کے شوہر نے ان کو بٹھا دیا، اور صرف پیچھے کیا تھا کہ اللہ کا حکم تھا. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے. اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں. یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. البتہ جو اس روی سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا. یعنی کیا تھا کہ یہودی اور عیسائی، جیسے ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ انہوں نے تورات کو بھی بدل دیا، انجیل کو بھی بدل دیا، اور پھر چھپاتے تھے، رد و بدل کرتے تھے. تو یہاں پہ ان کے علماء اکرام کا جو بڑا قصور ہے وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ سارے کام ان لوگوں نے کیے. لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارا بھی آج یہی ہے، ہمارے علماء کا بھی آج یہی حال ہے کہ کئی چیزوں کو چھپا دیتے ہیں، یا تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ اس چیز کو بیان کیسے کرنا ہے، اس چیز کو کیا سمجھنا ہے اور کس حد تک سمجھنا ہے اس کو، یا ہم کو بیان نہیں کرنا آتا، یا جان بوجھ کے چھپا رہے ہوتے ہیں، یا کیا. بہرحال یہ کہ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود قرآن و حدیث کا جو ہے وہ مطالعہ کریں. تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہماری زندگی میں جو تبدیلی ہے وہ آئے گی. پھر کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے.
اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی، یعنی کسی قسم کی کمی جو ہے ان کی سزا میں نہیں ہوگی، اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی نظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے۔ ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرما بنا کر رکھے گئے ہیں، یعنی مسخر کر دیتا ہے، بے شمار نشانیاں ہیں۔ ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں جو ہیں بتائی گئی ہیں کہ اگر اپنے رب کو جاننا چاہتے ہو تو پھر اس کے رب کی کائنات کو دیکھنا ہوگا۔ یعنی اگر انسان کائنات کے اس کارخانے کو جو کہ شب و روز اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے، میں جانوروں کی طرح نہ دیکھے بلکہ عقل سے کام لے کر اس نظام پر غور کریں اگر ہم، تو یہ آثار جو ہر طرف مشاہدہ کرنے میں آئیں گے کہ کس طریقے سے یہ نظام، کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ کون ہے جو اس کو چلا رہا ہے، کس کے اختیار میں ہے، تو صرف اور صرف ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے، اور صرف اور صرف یہاں آ کے ہماری جو ہے کہ ایک عظیم الشان نظام جو ہے یہ وہ صرف اور صرف ایک قادر مطلق حکیم ہی چلا سکتا ہے، صرف ایک واحد رب العالمین ہے جو کہ یہ چلا سکتا ہے، اور تمام اختیار و اقتدار بالکل اسی کے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا۔ آگے اللہ پاک کہتے ہیں، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، یعنی شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور ان کے ایسے گرویدہ ہوتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے تھی۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں، سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جس کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا۔ تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری کا ظاہر کر رہے ہیں، ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے، یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں سے، ندامت سے ان کے سامنے اپنے، یعنی جب پرانے اعمال دیکھیں گے تو پھر بہت زیادہ نادم ہوں گے اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ تو یہاں پہ پیچھے جو کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، یعنی خدائی کی جو صفات اللہ کے لیے خاص ہیں ان میں سے بعض کو دوسروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور خدا ہونے کی جو حیثیت بندوں پر ہے، اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ سب یا ان میں سے بعض حقوق یہ ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جو کہ بناوٹی معبود انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ سب اللہ کی یہ چیزیں جو مشکل کشائی، حکمرانی، فریاد رسی، دعائیں مانگنا، دعائیں سننا، اور پھر غیب کی شہادت کی ہر چیزیں، یہ جو ہر چیز سے جو واقف ہونا، یہ سب اللہ کی مخصوص صفات ہیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ ہی کا حق ہے کہ بندے اس کو مالک مانیں، اس کے آگے اعتراف بندگی میں سر جھکائیں، اسی کی طرف اپنی حاجتوں میں رجوع کریں، اسی کو مدد کے لیے پکاریں،
اسی پر بھروسہ کریں، اسی سے امیدیں وابستہ کریں اور اسی سے ظاہر و باطن میں ڈریں۔ اسی طرح پھر مالک و ملک ہونے کی حیثیت سے یہ منصب بھی پھر اللہ ہی کا ہے کہ اپنی رعیت کے لیے حلال و حرام کی حدود جو مقرر کرے، ان کے فرائض و حقوق کا معین کرے، ان کو امر و نہی کے احکام دے اور انہیں یہ بتائے کہ اس کی دی ہوئی جو قوتیں ہیں، اس کے بخشے ہوئے جو وسائل ہیں، وہ کس طرح کن کاموں میں اور کن مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ تو پیاری بہنوں، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہی حق ہے، اور ہدایت اور رہنمائی کے لیے پھر ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور جو شخص خدا کی ان صفات میں سے کسی بھی صفت کو دوسرے کی طرف منسوب کر دے گا تو اور اسی کے ان حقوق میں سے کوئی ایک حق بھی کسی دوسرے کو دیتا ہے تو دراصل اسے خدا کا مد مقابل اور ہمسر بناتا ہے وہ۔ تو یہاں پہ ہمیں بھی، یعنی کہ ہمارے لیے بھی یہ اصول ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی مانگنا ہے، جو کچھ بھی ہم نے رجوع کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے طرف ہی کرنا ہے اور اللہ کو ہی معبود بنانا ہے، صرف اور صرف اللہ کے آگے ہی جھکنا ہے، اسی سے ہی مانگنا ہے، کیونکہ وہی مالک الملک ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ آدمی کے لیے اللہ کی رضا ہر دوسرے کی رضا پر مقدم رکھنی ہے ہم نے، یعنی کہ اللہ کی رضا چاہنی ہے، اللہ کی محبت چاہنی، بالکل اسی طرح کہ اگر دوستی کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، اگر دشمنی کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اور پھر اگر کسی چیز کی محبت بھی انسان کے دل میں یہ مرتبہ اور مقام جو ہے حاصل نہ کر لے کہ وہ اللہ کی محبت پر اس کو قربان نہ کر سکتا ہو، یعنی کہ مومنوں کی جو محبت ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، صرف اور صرف رسول سے محبت جو ہے ہوتی ہے، کہ جس نے اللہ سے محبت کی، جس نے رسول سے محبت کی، اسی نے ہی اللہ سے محبت کی۔ تو صرف اور صرف محبت کے صحیح حقدار تو یہی ہیں اور انہی سے محبت کرنی ہے۔ پھر یہاں خاص طور پر گمراہ کرنے والے پیشواؤں اور لیڈروں کا بھی ذکر ہے کہ اور ان کے نادانوں پیروں کے جو انجام کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ جس غلطی میں مبتلا ہو کر پچھلی امتیں بھٹک گئی تھی، اسی میں مسلمان جو ہیں ہوشیار رہیں، کیونکہ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے، ہمارے لیے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے لیے ان پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور آج دیکھیں کہ کس طریقے سے میڈیا پہ بھی اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ہر جگہ پہ اس چیز کو وہ کیا جا رہا ہے کہ پیروں فقیروں کے پاس جانا اور مانگنا اور منتیں مانگنی اور یہ کرنا، چڑھاوے چڑھانے، قبروں پہ جانا، سجدے کرنے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں۔ اور اگر شرک کی بات آتی ہے وہ تو یہاں تک بھی آتی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر نہ بناؤ۔ تو آپ دیکھیں سب سے بڑا شرک تو ہم اپنے ساتھ، ہمارے اپنے اندر ہے، ہمارا نفس جو ہے اس کو ہی ہم اللہ کے ساتھ ہر وقت شریک کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ہم اپنے نفس کی مانتے ہیں۔ دل نے کہا یہ کیا، دل نے کہا اس طرح چلنا ہے، دل نے کہا یہ کرنا ہے، ہم اسی کو ہی اللہ کا جو ہے، دل نے کیا تو نماز پڑھ لی، دل نے کیا تو روزے رکھ لیے، دل نے کیا تو یہ نوافل پڑھ لی، سارا کچھ تو ہم اس کا مان رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا نفس جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جس کو وہ ہمارا اپنا نفس ہے۔ تو اس چیز کا ہم نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کیا یہی صورتحال جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی تو نہیں ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد یہ لوگ جو ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ وہ بھی ہے کہ ان کے جن کی یہ پیروی کرتے تھے وہ تو خود انکار کر دیں گے اس دن اور خود ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے جن کو یہ پوچھتے ہیں۔ تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا، پھر یہی لوگ کہیں گے کاش ہمیں ایک اور موقع مل جاتا، ہم دنیا میں واپس جائیں اور پھر ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہوں جیسے یہ آج ہمارے سے بیزار ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ مرنے کے بعد وہ لوگ سخت پشیمان ہوں گے کہ جو اللہ اور رسول کی محبت کو چھوڑ کر، اللہ اور رسول کو چھوڑ کر دنیا والوں سے محبت جو ہے وہ کریں گے۔ تو وہاں پہ سخت پریشان ہوں گے، اور بہت بڑی چیز ہے ہمیں اپنے لیے یہاں پہ اصول نکالنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں یہ سارا کچھ جو کنڈیشن ہمارے اپنے ساتھ تو نہیں ہے، اور ہمارا جو اپنے اندر بت ہم نے بٹھایا ہوا ہے، اپنے اندر اپنے نفس کو بٹھایا ہوا ہے، ہم نے اس سے بھی ہر ممکن بچنے کی کوشش کرنی ہے۔
آگے لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہے۔ یعنی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھنا کہ اللہ نے یہ کہا ہے، ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا پیارے ہیں یا یہ سارا کچھ، یہ اس وقت سارا کچھ ہوتا تھا نا، تو اسی وقت یہ حدیث جو ہے یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی تھی جب یہ سارا کچھ یہ لوگ کر رہے تھے۔ یعنی ان وہمی رسومات اور پابندیوں کے متعلق یہ خیال کہ یہ ساری مذہبی امور جو ہیں جو خدا کی طرف سے تعلیم کیے گئے ہیں دراصل شیطانی اغوا کا کرشمہ ہے، اس لیے کہ فی الواقع ان کے من جانب اللہ ہونے کی کوئی سند ہی موجود نہیں ہے۔ کہ ایک طرف تو ہمارا قرآن یہ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف معاشرہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں پہ ہم نے اپنا سوچنا ہے، اپنا امتحان ہم نے لینا ہے کہ کھانے پینے کے معاملے سے لے کے تمام پابندیوں کو توڑ ڈالو، یعنی کافروں کی طرح جو ہے، جانوروں کی طرح زندگی جو ہے وہ گزارو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں یہاں پتہ ہے کہ شیطان تو کھلا دشمن ہے، وہ تو بھڑکائے گا ہی بھڑکائے گا۔ اور ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ہندوانہ ساری رسمیں اپنا لی ہوئی ہیں، ہماری شادیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ہر فنکشن میں، ہر جگہ پہ ہمیں دیکھ لیں کہ ہر خوشی کے موقع کے اوپر ہم یہی سارے کام کر رہے ہیں، فحش کا کام کر رہے ہیں، بدی کا کر رہے ہیں، بے حیائی کا کر رہے ہیں اور انہی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یعنی ان کی پیروی کریں گے، ہم تو انہی کا ہی ساتھ دیں گے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی انہی کے پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے، یعنی کافر جو ہیں وہ جانوروں کی طرح یہاں پہ ان کو مثال دی گئی ہے، اور وہ ان کو ہانک پکار کے صدا کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کہ یہاں پہ آج دیکھیں، اگر ہم اپنی مثال رکھتے ہیں، ہم نے بھی تو قرآن کو اور دوسری سارے اپنے معاشرے کو الگ الگ کر دیا ہے۔ آج اگر کسی حدیث کا کسی چیز کا پتہ چلتا ہے، آپ دیکھیں کہ پہلے یہ تھا کہ بیچارے پہلے بھی تو لوگ سادے تھے، ہمارے اگر ماں باپ ان کے پیچھے دادا پردادا، ان کو بیچارے گاؤں میں رہنے والے یا شہروں میں، ایک اماں نے اگر قرآن پاک پڑھایا ہے، وہ بالکل وہی اماں نے پورے گاؤں کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھایا ہے، اور خود بھی تو بیچاری صرف قرآن پاک پڑھی ہوئی ہے اور تو کچھ بھی نہیں علم اس کے پاس۔ پھر اس نے جو اپنے پچھلوں سے سنا، پچھلوں نے اس سے پچھلوں سے سنا، وہ چلتے 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 آج دیکھیں کہ کتنی زیادہ ہمیں اس طرح کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ ہم اگر صحیح حدیث سن بھی لیتے ہیں تو ہم اس عادت کو نہیں چھوڑتے کہ نہیں، ہمیں تو اس طرح پڑھنے کا حکم دیا تھا، ہماری ماں نے تو ہمیں اس طرح بتایا تھا، ہماری دادی نے، ہماری نانی نے تو ہمیں اس طرح بتایا تھا، ہم اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اگر آج لیول ہمارا اس کے اوپر آ گیا ہے، سمجھ بوجھ میں ذرا اضافہ ہو گیا کسی بچے کی یا کسی انسان کی، تو اس جگہ پہ جا کے اس کو ایک حدیث کی، ایک موضوع کی، ایک چیز کی، یا قرآن کی، یا قرآن سے کسی ریلیٹڈ اس کے مسئلے مسائل کی سمجھ آ جاتی ہے، تو ہم پچھلی جو ہمارے ماں باپ دادا دادی نانی نانا نے بتائی ہوئی ہوتی ہیں، ہم لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ نہیں، ہماری نانی اس طرح نماز پڑھتی تھی، ہماری امی اس طرح نماز پڑھتی تھی، نہیں انہوں نے یہ کام اس طرح کیا ہے لہٰذا ہم بھی اس طرح کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں غلط بتائی گئی ہیں۔ جب ہمیں حقیقت پتہ چل گئی ہے، جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو فوراً بدلنا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے کوئی وحی نازل ہوتی تھی اور حکم ہوتا تھا کہ پردے کا حکم آ گیا ہے، تو بازار میں عورتیں جن کے اوپر چادریں نہیں تھیں وہ وہیں کی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ جب شراب کا حکم آیا تھا تو شراب مکہ کی گلیوں میں بہنا شروع ہو گئی تھی، مدینہ کی گلیوں میں۔
تو آپ دیکھیں کہ حکم اور حکم کی اطاعت تو یہ چیز ہوتی ہے. آج ہمیں کسی بات کا پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں یہ چیز، تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں وہ بھی تو حدیث ہے نا. آج ہم کسی چیز کو اگر بدعت کہتے ہیں تو اس چیز کے خلاف کھڑا ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ کیسے بدعت ہو گئی، یہ کیسے یہ چیز جو ہے غلط ہو گئی. اللہ کا نام ہی تو ہم لے رہے ہیں. اگر کسی صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صورت جو ہے کسی حدیث سے نہیں اس کا ثبوت ملا، تو فوراً نہیں، ہمارے تو ماں باپ نے ہمیں یہ صورت سکھائی ہوئی ہے پڑھنے کے لیے کہ یہ صورت جو ہے یہ اس میں رزق میں اضافہ کرتی ہے اور یہ فلاں کے لیے پڑھنی چاہیے اور یہ فلاں کے پڑھنی چاہیے. مثال چھوٹی سی اگر میں سورہ یاسین کی دوں گی تو سورہ یاسین تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی زندہ کے لیے پڑھو سورہ یاسین. ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے مردہ کے لیے. تو اس طرح کے جو پچھلی پرانی ساری باتیں ہیں، جو رسومات ہیں، انہیں کا یہاں پہ آپ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے باپ دادا کی پیروی جو ہم کر رہے ہیں وہ چیز غلط ہے. جب اچھا ہمارے پاس بہترین حکم آ گیا ہے تو ہمیں فوراً چھوڑ دینا چاہیے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ قرآن اور حدیث کا خود مطالعہ کریں تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی جو ہے نا وہ ضرور بدلے گی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی جو پاک چیزیں تمہیں بخشی گئی ہیں انہیں بغیر کسی روک ٹوک کے کھلے دل کے ساتھ کھاؤ، اور کھاتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو. اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ جو بھی چیز اللہ نے حرام کر دی ہے اس چیز کو نہیں کھانا. یعنی چاہے کچھ بھی ہو جائے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو حرام، جہاں پہ جس طرح اللہ تعالیٰ کہہ بھی رہے ہیں کہ خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا اور کا نام لیا گیا ہو. اب یہاں پہ یہ اتنی بڑی بات جو ہے وہ کہہ دی گئی ہے، اور ہم اپنے معاشرے میں اگر نظر دوڑاتے ہیں تو کیا کچھ ہو رہا ہے. کہیں فلاں کے نام کی نیاز ہے، کہیں فلاں کے نام کی، یہ 11ویں والے کے نام کی ہے، یہ 12ویں والے کے نام کی ہے، یہ کنڈے ہیں، یہ شب برات کا کھانا ہے اور یہ معراج کا کھانا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر کیونکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہوتا تو اس لیے یہ ساری چیزیں بھی حرام ہیں. ہاں وہ شخص مجبوری کی حالت میں ہو، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ ہے کہ جو لوگ ان احکامات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدے پر انہیں بھین چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ عام لوگوں میں یہ جتنے غلط تہمات پھیلے ہیں اور جتنی غلط رسومات اور بے جا پابندیوں کی جو نئی نئی شریعتیں بن گئی ہیں، ان سب کی ذمہ داری ان علماء پہ ہے جن کے پاس کتاب الہی کا علم ہے. مگر پھر ان علماء نے ان کو صحیح طریقے سے اس علم کو آگے نہیں پہنچایا. پھر جب لوگوں میں جہالت کی وجہ سے غلط طریقے کے رواج پانے لگے تو اس وقت بھی پھر یہ ظالم جو ہیں وہ خاموش رہے، بلکہ ان میں سے بہتوں نے اپنا فائدہ اسی میں دیکھا کہ کتاب اللہ کے کام پر پرواہ نہ کی. یہ اس وقت جب یہ سارا انہوں نے یہ تبدیل کی تھی اور غلط رسومات. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بھی سیم ایسا ہی ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ چھپا دی جاتی ہیں، بہت زیادہ چیزوں کو بدل دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا ہم نے غور رکھنا ہے. اور یہ اسی صورت میں بار بار میں ایک چیز کہہ رہی ہوں کہ خود قرآن کا مطالعہ کریں، خود اس کا ترجمہ پڑھیں، خود اس میں اس کی تشریح کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور خود احادیث کا مطالعہ کریں. تو کتنا زیادہ یعنی کہ ہمیں اس چیز کا خود فائدہ ہوگا کہ کیا اللہ نے فرمایا. ہم جب سنی سنائی باتیں آگے کر دیتے ہیں نا، وہ جب سنی سنائی بات آگے سے آگے نکلتی چلی جاتی ہے تو وہ چیز کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو اس وقت پھر جو بگاڑ ہے نا وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں خود مطالعہ کرنا ہوگا، ہمیں خود محنت کرنی ہوگی، ہمیں خود اس کو سمجھنا ہوگا، پھر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا. قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا،
یعنی کہ جو حق کو چھپائیں گے، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اور وہ یہی لوگ ہوں گے جو کہ جانتے سمجھتے بوجھتے ہوئے جن کو ایک چیز کا علم آ گیا ہے اور وہ پھر آگے علم کو ٹھیک نہیں پہنچاتے۔ اب مثال لے لیں، جیسے ہم یہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر کئی احکامات آئے ہیں، کئی چیزیں سمجھنے میں آئی ہیں، کئی چیزوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا ہے، ہمیں نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے کہا ہے۔ اگر اب ہمیں جب پتہ چل گیا ہے کہ کیا ہم نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اگر ہم نہیں کریں گے، اس کو آگے تک نہیں پہنچائیں گے، تو پھر ہمیں بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تو ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے، یعنی اپنی ضد میں، اپنے گھمنڈ میں بہت آگے نکل گئے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کے لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، یعنی نیکی میں دوڑ لگا دیں، اور لوگوں کو بھی پھر بے تحاشا جو آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں، دل کھول کے لوگوں کو دیں جتنا آپ دے سکتے ہیں، اور اس طریقے سے دیں کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کیونکہ آج کل بے تحاشا سفید پوش لوگ بھی ہیں جو کہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ ویسے تو یہ جو آیا ہے کہ مسکینوں کے اوپر دیکھیں، رشتہ داروں کا بھی پتہ ہوتا ہے، رشتہ داروں میں بھی مسکین ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آس پڑوس میں بھی مسکین ہوتے ہیں جو کہ کسی صورت آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ غریب وہ ہے جو کہ جس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، اور وہ ہر ایک کے پاس جا کے مانگ لے گا، ہر ایک کے پاس جا کے لے بھی لے گا، تو ہر کوئی اس کو دے بھی دے گا، لیکن بعد مسکین وہ ہے جو کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو مسکین کے پاس جانا پڑے گا۔ دیکھیں، غریب چل کے آپ کے پاس آئے گا، اگر آپ نے نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے تو غریب تو چل کے آپ کے پاس آ کے لے لے گا، نیکیوں میں دوڑ لگانے کے لیے آپ کو مسکین کے پاس جانا ہے، اس کے در کے اوپر جا کے آپ کو اس کو دینا ہے، تو یہ نیکی ہے بہترین۔ تو ڈھونڈیں ایسے کون سے مسکین ہیں، کون سے ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو کہ آپ کے در پہ نہیں آ سکتے اور آپ کو ان کے در پہ جانا ہے، ان کو دینا ہے، چاہے کوئی بھی حکمت کا طریقہ اپنائیں، لیکن ان کی مدد کریں، اور یہی حقیقت میں نیکیوں میں دوڑ ہے۔ جو کہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا، یعنی خون کے بدلے خون، آگے اب یہ والا حکم جو ہے قصاص کا حکم ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ خون قصاص کیا ہے؟ خون کے بدلے خون۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اسے آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا، غلام قتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے گا، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے سے، یعنی اچھے طریقے سے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ رب کی طرف سے تخفیف ہے، یعنی کمی ہے، تمہارے لیے آسانی ہے اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ کم عقل رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو۔
اب آگے وصیت کا حکم جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے کہ وصیت کرنا پہلے جو تھا وہ فرض تھا. ابھی جو ہم پڑھیں گے تو یہاں پہ فرض قرار دیا تھا، لیکن پھر چوتھے پارے کے اگر 13ویں رکوع میں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں پہ پھر وراثت کے مسائل پہ جب بات ہوگی اور یہ بتا دیا گیا ہے وہاں پہ جا کے کہ والدین کا اتنا حصہ ہے، بیوی بیٹے بیٹی کا اتنا حصہ ہے، سب کے حصے بتا دیے گئے ہیں. اب کوئی وصیت کرے یا نہ کرے، ہر صورت میں شریعت کے قانون کے مطابق اس کی جائیداد تقسیم ہوگی. کہ اب وصیت کرنا جو ہے وہ فرض نہیں ہے، یعنی یہ 13ویں وہاں پہ جا کے پتہ چلے گا، چوتھے پارے کے 13ویں رکوع میں جا کے. تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. یعنی یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا تھا جبکہ وراثت کی تقسیم کے لیے بھی کوئی قانون مقرر نہیں ہوا تھا. اس وقت ہر شخص پر لازم کیا گیا تھا کہ وہ اپنے وارثوں کے حصے میں کچھ نہ کچھ وصیت کرے اور کچھ نہ کچھ مقرر کر کے جائے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد نہ تو خاندانوں میں کوئی جھگڑے ہوں، نہ کسی حقدار کی کوئی حق تلفی ہو. بعد میں جب پھر تقسیم وراثت کا حکم آ گیا تھا تو پھر خود ہی ایک اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بنا دیا گیا تھا جو کہ سورہ نساء میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر احکام وصیت اور احکام میراث کی جو حسب ذیل 2 قاعدے جو تھے وہ مقرر کر دیے تھے. ایک یہ کہ کوئی شخص کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، یعنی جن رشتہ داروں کے حصے قرآن میں مقرر کر دیے گئے ہیں ان کے حصوں میں نہ تو وصیت کے ذریعے سے کوئی کمی بیشی کی جا سکتی ہے، نہ کسی وارث کو میراث سے محروم کیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی وارث کو اس کے قانونی حصے کے علاوہ کوئی چیز بذریعہ وصیت دی جا سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ وصیت کل جائیداد کے صرف 1/3 حصے کی حد تک ہی کی جا سکتی ہے. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں سے آگے سے ہم روزے کا حکم آ گیا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہ یاد رکھیں کہ روزے کا مقصد جو ہے وہ تقویٰ ہے اور روزہ انسان کے نفس کی اصلاح کرتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزے رکھو، یعنی روزوں کی تعداد کو پورا کرو. رمضان وہ مہینہ ہے، یعنی رمضان کی وجہ سے رمضان کی اہمیت جو ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. تو یہ رعایت جو ہے مسلمانوں کو مل گئی ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ رمضان میں جنگ پر گئے. پہلی مرتبہ جنگ بدر پر اور آخری مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر، اور دونوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ جو تھا وہ چھڑوا دیا تھا. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. روزہ اس لیے فرض کیے گئے تاکہ نعمتوں کی قدر ہو، ہم شکر کریں. آپ دیکھیں کہ رمضان جب آتا ہے تو ایک الگ ہی ماحول بن جاتا ہے.
دسترخوان ایسے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، ایسے رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے جس کو نہیں بھی میسر عام دنوں میں آ رہا ہوتا وہ بھی رمضان میں کھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نچھاور اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس سے جو ہے وہ سیراب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ دانش مند انسان کے لیے کسی نعمت کی شکر گزاری اور کسی احسان کے اعتراف کی بہترین صورت اگر ہو سکتی ہے تو صرف یہی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کرے جس کے لیے عطا کرنے والے نے وہ نعمت عطا کی ہو۔ قرآن ہم کو اس لیے عطا کیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ جان کر خود اس پر چلیں اور پھر دنیا کو اس پر چلائیں۔ اس مقصد کے لیے ہم کو تیار کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ لہٰذا نزول قرآن کے مہینے میں ہمارے روزے داری صرف عبادت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم صرف ناظرہ قرآن جو ہے وہی مسلسل پڑھتے رہیں، یا یہ کہ دسترخوان پہ اب سحری بنانی ہے اور افطاری بنانی ہے اور یہ کرنا ہے، اور صرف اخلاقی تربیت ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خود اس نعمت قرآن کی بھی صحیح اور موضوع جو شکر گزاری ہے وہ ہونی چاہیے۔ کہ دیکھیں عام دنوں میں ہم اتنا قرآن پاک کہاں اتنے دور ہوتے ہیں، قرآن پاک کے کوئی بھی کہاں اتنا ہم لوگ بیٹھ کے سمجھتے ہیں اور کہاں پہ اتنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ رمضان کی دیکھیں یہ کتنی بڑی خصوصیت اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم اس قرآن کو سارے کے سارے اس اہتمام کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر ممکن کوشش ہوتی ہے، ایک الگ ہی ماحول بن جاتا ہے کہ ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کا مطالعہ کریں، چاہے وہ ناظرہ کی صورت میں، چاہے وہ تفسیر کی ترجمہ تفسیر کی صورت میں ہو۔ لیکن ترجمہ تفسیر کی صورت میں ناظرہ کا تو دور کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ترجمہ تفسیر بھی ساتھ ساتھ ہو جائے تو بہت بہترین ہو جائے گا کام۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، یعنی ان کی شہرت سے بھی قریب ہوں۔ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، پکارنا ہے تو مجھ ہی کو پکارو۔ پکارنے، اللہ کہتا ہے پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور پھر جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا جائیں، یعنی کہ میں اتنا زیادہ قریب ہوں، اتنا زیادہ میرے سے قریب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تمہیں کسی پیر فقیر کے پاس کسی کی مدد لینے کے لیے جانا بھی ہے نا، کسی انسان کی مدد لینے کے لیے، تو اس کے لیے بھی گھر سے تیار ہو کے، گھر سے نکل کے اس کے پاس جانا ہوگا۔ اگر سواری لینی ہے تو اپنا پیسہ لگانا ہوگا، اپنے وقت کا ضیاع کرنا ہوگا، سارا کچھ کرنے کے بعد اور وہاں پہ پہنچو گے اور کوئی پتہ نہیں کہ وہاں سے مدد ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی۔ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، ایک دفعہ مجھے پکار کے تو دیکھو کہ میں کس طرح دوڑا ہوا چلا آتا ہوں تمہاری طرف۔ تو کہا جا رہا ہے کہ دل ہی دل میں وہ جو کچھ مجھ سے گزارش کرتا ہے ایک انسان، میں اس کی بھی سن لیتا ہوں، اور صرف سنتا ہی نہیں ہوں فیصلہ بھی صادر کرتا ہوں کہ بے حقیقت اور بے اختیار ہستیوں کو تم نے اپنی نادانی سے رب قرار دے رکھا ہے، ان کے پاس تو تمہیں دوڑ دوڑ کر جانا پڑتا ہے، اور پھر بھی نہ وہ تمہاری کسی طرح کی کوئی مدد، کوئی پتہ نہیں وہ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، اور نہ ان میں سے یہ طاقت ہے کہ وہ تمہاری درخواستوں پر کوئی فیصلہ صادر کر سکیں۔ مگر میں کائنات کا مالک ہوں، میں رب ہوں، تمام اختیارات، تمام طاقتیں میرے پاس ہیں، میں تمام طاقتوں کا مالک ہوں، تم سے اتنا قریب ہوں کہ تم خود بغیر کسی واسطے اور وسیلے اور سفارش کے براہ راست ہر وقت ہر جگہ مجھ تک پہنچ سکتے ہو۔ لہٰذا تم اپنی اس نادانی کو چھوڑ دو کہ ایک ایک بے اختیار بناوٹی خدا کے در پر مارے پھرو۔ جو دعوت تمہیں دے رہا ہے میں دعوت تمہیں دے رہا ہوں، اس پر لبیک کرو اور میرا دامن پکڑ لو، میری طرف رجوع کرو، مجھ پر بھروسہ کرو، میری بندگی و اطاعت کرو، اور پھر دیکھنا میں تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا، یعنی فزیکل ریلیشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ یہاں پہ رکھ دیا ہے کہ میرے ساتھ جڑنے کی کوشش کرو، اس سے خوبصورت رشتہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔
تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شاباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آنے لگے، یعنی وہ اجالا جو طلوع آفتاب سے پہلے ہوتا ہے، یعنی روزہ شروع ہونے کا ٹائم جو ہوتا ہے۔ تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یعنی کہ تم رمضان کے آخری عشرے کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے جب تم 10 دن کا اعتکاف کر لیتے ہو تو پھر مسجد میں چلے جاتے ہو، تو اس وقت تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی بندی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکو۔ اسی طرح اللہ اپنے احکامات لوگوں کے لیے باصراحت بیان کرتا ہے، تو ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً یعنی جان بوجھ کر ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں، نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ یعنی چاند کی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، یہ دیکھیں کہ اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق چاند سے ہی ہے، پھر لیکن ان کے اندر چاند کا گھٹنا بڑھنا ایک ایسا منظر ہے جس نے ہر زمانے میں انسان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچا ہے، اور ان میں کفار میں بھی دنیا میں بھی آپ دیکھیں، ویسے بھی کفار کے علاوہ کے تمام رسومات جو ہیں وہ قوموں میں مختلف قوموں میں رائج رہتی ہیں، اور چاند سے اچھے اور برے شگون جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں سفر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ان طریقوں میں شادیاں ہو سکتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی وہی ہے، شادیاں ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی، اور اس میں مثلا کہ مختلف جو تاریخوں کو مختلف رسومات سے جوڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اس کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ گھٹتا بڑھتا چاند تمہارے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک قدرتی جنتری ہے جو آسمان پر نمودار ہو کر صرف دنیا بھر کے لوگوں کو بیک وقت ان کی تاریخوں کا حساب بتاتی رہتی ہے۔ حج کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا گیا یہاں پہ کہ عرب کے مذہبی، مدنی اور معاشی زندگی میں اس کی اہمیت سب سے بڑھ کر تھی۔ سال کے 4 مہینے حج اور عمرے سے وابستہ تھے، ان مہینوں میں بھی لڑائیاں بند رہتی تھی، راستے محفوظ رہتے تھے، اور امن کی وجہ سے کاروبار جو تھے وہ بھی فروغ پاتے تھے۔ پھر آگے جو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے نیکی یہ نہیں ہے کہ آگے سے آؤ، گھروں کے دروازوں سے آؤ یا کیا ہے، بلکہ نیکی یہی ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ ایک تو یہ بھی تھا کہ جب حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو اپنے گھروں میں یہ کفار کیا کرتے تھے، ان میں یہ بڑی رسم تھی عرب میں کہ جب حج کے لیے احرام باندھ لیتے تھے تو اپنے گھروں میں دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے، بلکہ پیچھے سے دیوار کود کر یا دیوار میں کھڑکی سی بنا لیا کرتے تھے، تو وہاں سے بھی داخل ہوتے، اور یہاں تک کہ سفر بھی اگر کوئی دور چلے جاتے تھے سفر کے لیے بھی تو وہاں سے بھی واپس آتے تو ان کا یہی معمول تھا کہ وہ پیچھے سے پھر داخل ہوا کرتے تھے۔ اس آیت میں اس رسم کی تردید کی گئی ہے کہ نیکی دراصل اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اس کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچنے کا نام ہے۔ آگے جہاد کا حکم جو ہے وہ آ رہا ہے، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 ایک ساتھ آتے ہیں، یہ ذہن میں آپ رکھیے گا آگے جیسے ہم پڑھیں گے کہ 3 ایک ساتھ آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 رجب ہے، مطلب یہ رمضان سے 2 مہینے پہلے آتا ہے، تو اس کا بھی ہم سمجھتے ہیں آگے۔
ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی قریش کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالا تھا مکہ سے، کہ یہ، اور پھر کہا جا رہا ہے تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دسترازی روا نہیں۔ یہاں پہ فتنے سے مراد وہ حالت ہے جس میں دین اللہ کی بجائے کسی اور کے لیے ہو۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اس طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہیں لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ یعنی اہل عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ قاعدہ چلا رہا تھا کہ ذی الحجہ، ذی القعدہ اور محرم، کہ یہ 3 مہینے حج کے لیے مختص تھے، اور رجب کا جو مہینہ تھا وہ عمرے کے لیے خاص کیا گیا تھا، اور ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتل و غارت گری ممنوع تھی، تاکہ کعبہ کے جو زائرین ہیں وہ امن و امان کے ساتھ خدا کے گھر تک جائیں اور اپنے گھروں کو واپس آ سکیں۔ اس بنا پر ان مہینوں کو حرام مہینے کہا جاتا تھا، یعنی حرمت والے مہینے۔ اور پھر آیت کا منشا بھی یہی تھا ہے کہ ماہ حرام کی حرمت کا لحاظ کفار کریں تو مسلمان بھی کریں، اور اگر وہ اس حرمت کو نظر انداز کر کے کسی حرام مہینے میں مسلمانوں پر دست درازی کریں تو پھر مسلمان بھی ماہ حرام میں بدلہ لینے کے مجاز ہیں، یعنی وہ بھی بدلہ جو ہیں وہ پھر لے سکتے ہیں۔ تو اس کا حکم یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اس کے بعد حج کا حکم ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جنابت میں پیش کرو اور اپنے سر منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ مگر جو شخص مریض ہو یا یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 دن روزے کے زمانے میں حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ یہاں تک ہم نے پڑھا ہے 7 احکامات جو ہیں، یہاں تک ہم نے پڑھے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا قبلہ کی تبدیلی کا حکم، یعنی دوسرے پارے سے، اور تحویل قبلہ کا جو حکم آیا تھا۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہم نے جہاد کا حکم پڑھا، پھر حج اور عمرے کا حکم آیا، پھر قصاص کا حکم آ گیا یعنی خون کا بدلہ خون، پھر وصیت کا حکم آ گیا، پھر روزوں کا حکم آ گیا، نمبر 7 پہ جہاد کا حکم آ گیا، اور پھر دوبارہ اب حج کا حکم آ گیا۔ تو یہاں تک ہم 7 احکامات پڑھ چکے ہیں۔ آگے مزید جو 7 احکامات ہیں وہ مزید بتائے جائیں گے۔ وہ کون سے ہوں گے کہ زکوٰۃ کا حکم آئے گا، شراب اور جوئے کا حکم آئے گا، حیض کا حکم آئے گا، طلاق اور خلاء کا اور عدت کے احکامات کا، اور صدقہ خیرات کا حکم آئے گا، سود کی حرمت کا حکم آئے گا، قرض کے لین دین کا حکم آئے گا۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں
اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ سرزد ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے۔ پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو، یعنی حج کے سفر میں پرامن سفر جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی کہ تم کاروبار جو ہے وہ بھی کر سکتے ہو۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو۔ یہ وقت جو ہے فجر کا وقت ہے، یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے باوجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے، یعنی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہاں پہ قصے کہانیاں جو تھے، فارغ ٹائم ہوتا تھا، بجائے اللہ کو یاد کرنے کے قصے کہانیاں جو تھے وہ لے کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے یاد کرو اس طرح سے۔ مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے۔ ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کوئی کہتا ہے کہ یہاں سے بھی دعا ہے اس کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ایام تشریق کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیت پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا کہ یہاں پہ یہ نہیں کرنا کہ کسی ایک حصے کو پکڑ لیا اور دوسرے حصے کو، من پسند چیز کو اپنا لیا اور چیز جو پسند نہیں ہے، جس کے اوپر عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ شریعت کو مکمل طور پہ اپنا لو۔
اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چھتر لگائے، یعنی کوئی بڑی سی چھتری جو ہے وہ لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالے کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے ان کو دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی ان سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قومیں اس کو شقاوت سے بدلتی ہیں، یعنی بدبختی ان کی سنگ دلی سے بدلتی ہیں، اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوبت دل پسند بنا دی گئی، یعنی جنہوں نے اللہ کا رستہ چھوڑ دیا، شیطان کے پیچھے پڑ گئے، تو ان کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے بڑی دلکش، بڑی حسین، بڑی خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام پہ ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات یعنی بگاڑ جو ہیں وہ پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، یعنی جو الٹا رستہ تھا وہاں پر چلنے سے منع کرنے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتابیں برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا رستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ تو نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ آیت پڑھنے سے لگتا ہے جیسے یہ آیت جو ہے ہمارے لیے ہے، یہ آیت نازل ہی ہمارے لیے ہوئی ہے اور اس وقت اس دور کے لیے نازل ہوئی ہے کہ کیا تم نے ایسے ہی سمجھ لیا کہ جنت کا داخلہ اتنی آسانی سے مل جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی آسانی سے جنت کا داخلہ مل جائے، کہ مثلا ایسے ہی تمہیں جنت میں جانے دیا جائے گا؟ تم لوگوں نے تو وہ سختیاں دیکھی نہیں ہیں جو سختیاں پہلے گزر چکی ہیں، جو صحابہ اکرام نے اٹھائی، جو انبیاء اکرام نے اٹھائی، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گزری تھی، وہ چیز تو دیکھی نہیں ہے، تو ایسے کیسے جنت کا داخلہ جو ہے وہ مل سکتا ہے؟ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی مال کی تقسیم کس طرح کرنی ہے، مال کو کن کن لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ یعنی یہ زندگی کا اصول ہے کہ شروع میں جو تبدیلی ہے وہ اچھی لگتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ بھاری لگنا شروع ہو جاتی ہے۔
اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ یہ تب کا حکم ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا، کہ مکہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا انہوں نے جب، تب کا ہے۔ اور پھر بعد میں یہ جو جہاد کی یہ تھی آیت، یہ منسوخ ہو گئی تھی۔ وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے مال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے، بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں اور ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہیں۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ یعنی یہ شراب اور جوئے کے متعلق پہلا حکم تھا، بعد میں یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا تھا، جس میں صرف اظہار ناپسندگی کر کے چھوڑ دیا گیا تھا۔ پھر اب 5ویں پارے میں فرمایا گیا تھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ۔ اس کے بعد 7ویں پارے میں پھر یہ آیت نازل ہوگی کہ شراب اور جوئے کو مکمل طور پہ حرام قرار دے دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو رہی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہن سہن مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اگر وہ تمہارے بھائی بہن ہی تو ہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بہن ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا ہو تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ یہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ یعنی شادی کے معاملے میں بہت زیادہ سوچنا سمجھنا ہے اور عقیدے پہ تو کمپرومائز کسی صورت نہیں کرنا، اور وہ اپنے احکام واضح طور پہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی فزیکل ریلیشن جو ہے وہ نہیں کرنا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایت کو مان لے انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دو۔
اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جس سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کے باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی کہ قسم جو ہے اٹھانی ہے وہ سوچ سمجھ کے، ایسے بلا وجہ جو ہے وہ قسمیں ہر وقت نہیں اٹھاتے رہنا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ یا ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یعنی عدت گزارے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہے اسے چھپائے۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھے طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے پر کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں گے وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسری کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو، بھلے طریقے سے رخصت کر دو، میں ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے آپ ہی پر اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی یاد کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کسی نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ کون سی نعمت عظمیٰ؟ یعنی امت وسط بنایا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ ہر بات کی خبر رکھتا ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر یعنی رضامندی پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے یہ مہذب یا پاکیزہ طریقہ نہیں ہے، اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے، نہ تو
ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی کہ کوئی حرج نہیں اگر ایسا کر بھی لیں۔ اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں، یعنی عدت کریں۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارہ کنارے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، یعنی کہ بہت زیادہ حکمت والا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اگر اپنی عورتوں کو طلاق دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی استطاعت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو، یعنی عصر کی نماز۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ عصر کی نماز ہے۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑا ہوتا ہے۔ بد امنی کی حالت میں ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو۔ اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر کے جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے گا اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں گی۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طریقے طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی غور کیا ہے جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب یہاں سے ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے جس میں مسلمانوں کو راہ خدا میں جہاد اور مالی قربانیاں کرنے پر ابھارا گیا اور انہیں ان کمزوریوں سے بچنے کی ہدایت کی گئی جن کی وجہ سے آخرکار بنی اسرائیل کا زوال ہوا تھا۔ اور مسلمان اس وقت مکہ سے نکالے جا چکے تھے، 1.5 سال سے مدینہ میں پناہ گزیر تھے اور کفار کے مظالم سے تنگ آ کر خود بار بار مطالبہ کر چکے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے، مگر جب انہیں لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو اب اس وقت وہ پھر کسمسا رہے تھے اور نکلنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ سستی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ تو یہ اشارہ ہے بنی اسرائیل کے اس واقعے کی طرف
جب مصر سے یہ بہت بڑی تعداد میں جب مصر سے یہ نکلے تھے اور بالکل ہی بیابان بے خانمہ جگہ پہ پہنچے تھے، خود ایک ٹھکانے کے لیے بےتاب تھے، مگر جب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ظالم کنعانیوں کو ارض فلسطین سے نکال دو اور اس علاقے کو فتح کر لو، تو انہوں نے پھر بزدلی دکھائی، اور کیونکہ جو کنعانی تھے وہ سنے کہ بہت زیادہ بہادر اور بہت زیادہ اونچے لمبے تھے، تو یہ لوگ ڈر گئے تھے ان سے اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے انہیں 40 سال تک زمین میں اسی میدان میں سرگرداں پھرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ بھٹکتے پھرتے رہے ادھر ادھر، یہاں تک کہ ان کی ایک نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل پھر صحراؤں کی گود میں پل کر اٹھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں کنعانیوں پر غلبہ عطا کیا۔ پھر معلوم ہوا کہ اس معاملے کو موت اور دوبارہ زندگی کے الفاظ سے تعبیر جو ہے وہ اس طرح سے بھی کیا گیا، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی اسی کی طرف سے ہے، اسی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی قرض حسنہ بہت اچھا قرض، اور اس سے مراد ایسا قرض ہے جو خالص نیکی کے جذبے سے بے غرضانہ کسی کو دیا جاتا ہے۔ اس طرح جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ میں نہ صرف اسے اصل ادا کروں گا بلکہ بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس لوٹاؤں گا۔ البتہ شرط یہ ہوگی کہ وہ قرض حسنہ یعنی اپنی کسی خواہش کی، کسی غرض کی وجہ سے نہ دیا گیا ہو بلکہ محض اللہ کی خاطر ان کاموں میں لگایا گیا ہو، تو پھر جن کو وہ پسند کرتا ہے۔ یہ ہے قرض حسنہ۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں؟ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ طالوت کون تھے؟ حضرت طالوت جو تھے وہ ایک غریب نوجوان تھے مگر اہل علم بہت زیادہ تھے اور بہت باعمل اور پرہیزگار تھے، نوجوان تھے، اور جنگ کرنے کی تمام صلاحیتیں جو تھی اور لشکر کی قیادت کرنے کی تمام صلاحیتیں ان کے اندر موجود تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا۔ لیکن کیونکہ وہ غریب بہت تھے تو یہ ان کی مخالفت کرنے لگے۔ بادشاہ مقرر کیا ہے یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم سے زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے، یعنی کہ وہ تو غریب آدمی ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جس سے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق یعنی تابوت سکینہ تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، میرا ساتھی صرف وہ ہے
جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہو گئے۔ اب یہ طالوت نے ایک آزمائش جو تھی وہ ان کی وہاں پہ آزمایا ان لوگوں کو وہاں پہ، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کون جو ہے وہ باہر نکلنے والے ہیں، کون بے صبری کا مظاہرہ کریں گے اور کون نہیں کریں گے، اس لیے اس نے یہ چال چلی اور ان کو اس آزمائش میں ڈالا اور ان کو جانچا کہ کون جو ہے اس کے ساتھ ہے اور کون اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی طالوت بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر اس کے پار اترنا چاہتا تھا دریا کے، چونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی قوم دریا کے پار جانا چاہتے تھے، تو اسے معلوم تھا کہ اس کی قوم جو ہے اس کے اندر اخلاقی انضباط بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے اس نے کارآمد اور ناکارہ لوگوں کو الگ کرنے کے لیے یہ آزمائش جو ہے وہ تجوید کی۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ تھوڑی دیر کے لیے اپنی پیاس تک ضبط نہ کر سکیں گے، ان پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ دشمن کے مقابلے میں بہت زیادہ ہمت دکھائیں گے جس سے پہلے ہی وہ شکست کھا چکے تھے۔ تو غالباً یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے دریا پر پہلے ہی بے صبری کا مظاہرہ کر دیا تھا، اور پھر وہ لوگ جو تھے الگ الگ ہو گئے تھے جنہوں نے ساتھ جانا تھا۔ اور پھر کہا جا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی انہوں نے ایک بہانہ لگایا کہ جالوت کے جو لشکر تھا وہ کھجوروں کے تنوں کی طرح لمبے چوڑے تھے اور لوہے کے لباس میں تھے، اس لیے یہ لوگ پہلے ہی ڈر گئے ان سے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، یعنی فائدہ دے ہمیں، ہمارے قدم جما دے اس کافر گروہ پر، ہمیں فتح نصیب کر۔ آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بگایا اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ داؤد علیہ السلام اس وقت کم سن نوجوان تھے۔ اتفاق تھے طالوت کے لشکر میں عین اسی وقت جبکہ بہت زیادہ اس کی فوج تھی، تو بہت زیادہ پہلوان نما لوگ تھے جنہوں نے لوہے کے لباس بھی پہنے ہوئے تھے، کوئی ان کے مقابلے میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ جرأت دکھائی اور ہمت دکھائی، یہ ان کے مقابلے میں اترے میدان میں، اور پھر انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس واقعے نے اتنا زیادہ اسرائیلیوں کے اوپر اثر ڈالا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ان کی آنکھوں کا پتارہ بن گئے، اور طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے ان کے ساتھ کر دی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو الحمدللہ پیاری بہنوں، یہ دوسرے پارے کا ہمارا اختتام ہو چکا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم تیسرا پارہ سٹارٹ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔